بڑا گناہ، نمبر 2 بڑے گناہوں میں نمبر 2 نمازوں کو ترک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج میری قوم کو نماز کے لیے وقت نہیں۔ میں بہت لمبی تقریر میں نے پہلی کا نہیں کرنا، بہت مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، لیکن میری قوم کے جوانوں، آج میری بہنوں، آج ہمارے پاس اللہ کے لیے دینے کو ٹائم نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، فلسطین کے حال پہ رو رہے ہو، بیت المقدس کے حال پہ رو رہے ہو، دنیا کے حالات پہ رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ آپ کے پاس اللہ کو دینے کے لیے ٹائم نہیں، بے وفا انسانوں کے لیے ٹائم ہے، غداروں کے لیے ٹائم ہے، بے وفاؤں کے لیے ٹائم ہے، مجرموں کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ کے لیے جس نے وفا پیدا کیا اس کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ جو دوست تمہارے ہیں، دوست جنہیں آپ بہت منہ بھر کے دوست کہتے ہو، پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ دوست تو ملیں گے کتنے؟ ایک بات سچی سچی کہوں، امام حسین کو کروڑوں میں چند کے سوا دوست نہ ملے تو تجھے کیا دوست ملیں گے؟ آج کی دوستی تو چائے کے لیے ہے، آج کی دوستی تو کھان پان کے لیے ہے، آج کی دوستی تو دولت اور جائیداد کی بنیاد پر ہے۔ دوست ہوتے کہاں ہے؟ ارے نادان، اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں کتنوں کو دوست بنایا، ذرا وہ تو دیکھ۔ اربوں خربوں میں کتنے دوست بنے، وہ تو دیکھ۔ جب اللہ کے دوست اتنے محدود ہے تو تیرے دوست کتنے ہوں گے؟ مخلوق اللہ کی سب ہے، بندے سب ہیں، لیکن اللہ نے سب کو دوست نہیں بنایا، بلکہ وہ اپنے دوستوں کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے دوست ہیں نہ انہیں خوف ہے نہ غم ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے اللہ کے دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے دوست وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ان کے لیے بشارت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ ہر انسان اللہ کا دوست نہیں ہوتا۔ جب ہر انسان اللہ کا دوست نہیں ہوتا، نادان، جب سب اللہ کے دوست نہ بن سکے تو سب تیرے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ جو دوست تیرے ہیں، میں یہ نہیں کہتا میرے بھائی کی نفرت کر، لیکن مرے گا تو یہ تیری مٹی دینے کے لیے بھی نہیں آئیں گے، تجھے قبرستان پہنچانے تک بھی نہیں آئیں گے۔ جن کے ساتھ تو رات رات بھر بیٹھتا ہے، جن کے لیے تو قسمیں کھاتا ہے، جن کے لیے کیا کیا کرتا ہے، اور اللہ کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں۔ بہت سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں، اور نماز کا عنوان چھیڑو تو لوگ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ سن لو نماز کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ پھر سنو، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، میری بات نہیں، اگر میں کہوں گا تو کہیں گے مولوی کہہ گیا، نہیں، مولوی نہیں، مولا کہہ رہا ہے، مولا مصطفیٰ جانب، مولا کائنات کا مولا کہہ رہا ہے، مولا کائنات کا مولا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب زخمی کر دیا گیا، جسم سے خون نکلتا رہتا، بے ہوشی کی کیفیت رہتی، جب ہوش میں آتی اور نماز کا وقت بتایا جاتا فوراً نماز پڑھتے، لوگ کہتے خون رستا ہے پورے جسم سے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس نے نماز چھوڑ دی دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کی پناہ سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اللہ کی امان سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اللہ کے ذمہ کرم سے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ شام تک کے اللہ کے ذمہ کرم پر رہتا ہے، اللہ کی کرم کی چادر میں رہتا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اپنی طاقت اور قوت پر غرور کرنے والوں، اپنی قوت پر ناز کرنے والوں، اپنی جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے
والوں، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ نادان، اگر اللہ صرف تیرے سر میں درد دے دے تو تو سر کا درد برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تیری کمر کی نس دبا دے تو تو چلنے پھرنے سے محتاج ہو جائے گا۔ اللہ کسی پر وہ دن نہ لائے، سوچ تو صحیح، اگر اللہ نس دبا دے تو تو بیٹھ کر کے بلکہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، بستر پہ پڑا ہو جائے۔ سر کا درد اللہ تجھے دے دے تو تو تڑپتا ہو جائے۔ ذرا سوچ، جب اللہ صرف ہلکا سا اتنا سا درد دے دے تو تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ جہنم کا عذاب، وہ جہنم کے دہتے ہوئے شعلے۔ اللہ اکبر، یہ کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق ہے، حقائق۔ اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، کچن روم میں گرمی کے موسم میں تم بے چین ہوتی ہو، بے قرار ہوتی ہو، تڑپ جاتی ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے سچے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر شفقت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ اکبر، جہنم کے اندر جو بچھو ہے وہ اونٹوں کی طرح ہے، بختی اونٹوں کی طرح۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ بے نمازی کو ڈسیں گے تو 40 سال تک کے زہر ان کے جسم کے اندر گردش کرتا رہے گا۔ اللہ اللہ، جہنمی سانپ جن کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے، اللہ کے سچے نبی فرماتے ہیں اگر یہ حدیث میں نہیں ہوتا تو میں بیان کرنے کا حوصلہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 70 سال لمبائی ان کا جو ہے وہ ان کا عرض ہے، ان کی لمبائی ہے۔ 70 سال میں جتنا گھوڑا دوڑا سکتا ہے انسان، تیز رفتار گھوڑا، ایسے لمبے لمبے سانپ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ بے نمازی کو ڈنک ماریں گے تو 1000 سال تک کے زہر ان کے جسم میں گھومے گا اور ان کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کے بکھر جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے کریم آقا غیب دا نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہاں حالت یہ ہوگی انسان نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا۔ اس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں منتیں کرے گا، مولا مجھے دنیا میں جا کر کے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے، میں صرف 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس وقت ارشاد ہوگا بندے، اللہ نے تجھے زندگی دی تھی، تجھے وقت دیا تھا، تجھے ٹائم دیا تھا، لیکن تو نے اس کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، کب تک اللہ سے غفلت کرو گے، خدا کی عبادت سے غفلت کرو گے، کب تک دنیا داری میں ڈوبے رہو گے؟ تم نے ہزاروں جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے، تم نے ہزاروں کو قبروں میں جاتے ہوئے دیکھا، اللہ اللہ، پردھان جی کو مرتے دیکھا، دادا جی کو مرتے دیکھا، علماء کو مرتے دیکھا، خطبہ کو مرتے دیکھا، نیکوں کو مرتے دیکھا، پاپیوں کو مرتے دیکھا۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو بلڈنگوں میں رہے ان کو مرتے دیکھا، مضبوط عمارتوں میں رہے ان کو مرتے دیکھا، جن کو لوگ سیٹ صاحب کہتے تھے، مخجران قوم ملت کہتے تھے، ان کو مرتے دیکھا۔ ارے پتہ نہیں کہاں تک سچ ہے۔ ہم نے تو ایک قبر ایسی دیکھی جس پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، لوگوں نے بتایا برج خلیفہ بنانے والے کی قبر ہے جس پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ اگر وہ قبر ہو نہ ہو، ہم تو یہ جانتے ہیں جس نے تاج محل بنایا، لوگ پورا تاج محل گھوم کر چلے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دولت پر گھمنڈ کر کے میرے اللہ کو بھولنے والوں، جوانی پہ ناچ کر کے خدا کو بھولنے والوں، ذرا جا کر کے دیکھو پورا تاج محل ہزاروں لوگ جا کر کے گھوم آتے ہیں۔ کسی کو توفیق ہوتی ہے ممتاز اور شاہ جہاں پہ فاتحہ پڑھے۔ ممتاز کتنی نیک تھی یہ دوسرا مسئلہ ہے، شاہ جہاں کا تقوی کیا تھا یہ دوسرا عنوان ہے، لیکن میں حیران ہوں، اللہ اکبر، لوگ وہاں فاتحہ نہیں پڑھتے، فوٹو نکالتے، ویڈیو نکالتے، تصویر کشی کرتے، گلے میں ہاتھ ڈال کے دوستیوں کا اظہار کرتے، لیکن کوئی وہاں فاتحہ نہیں پڑھتا۔ جس نے تاج محل بنائی اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اور جس کا کوئی محل کیا جھوپڑا بھی نہیں تھا، اس غریب نواز کے مزار پہ ہزاروں کا مجمع فاتحہ مارتا نظر آ رہا ہے۔ لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے بے چین ہیں، کیا پتہ چلا
محفلیں اکٹھا ہوتی، نعرہ تکبیر، سلسلہ کے نعرہ رسالت، شان اولیاء کرام، فضائل اولیاء کرام، فضائل اولیاء کے بندو عبرت حاصل کرو. کب تک دولت کے نشے میں رہو گے؟ کیا قارون کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا فرعون کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا بخت نصر کے پاس دولت نہیں تھی؟ میری بہنیں کب تک سونے کے زیورات پر غرور اور گھمنڈ کرتی رہے گی؟ اللہ اکبر. کیا ابو لہب کی بیوی کے پاس سونے کے زیورات نہ تھے؟ کیا ابو جہل کی بیوی کے پاس سونے کے زیورات نہ تھے؟ بتاؤ، جن کی ابو لہب اور ابو جہل کی بیویوں کی قبریں کہاں ہیں؟ جو سونے کے زیورات پہ گھمنڈ کرتی تھی، ان عورتوں کی قبریں کہاں ہیں؟ مگر وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ایک ایک نہیں 3 مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جب تک آج جمعہ کے دن خطیب سیدہ کا نام نہیں لیتا اس وقت تک اس کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا. پتا چلا جو سونے کے غرور میں ہوتے ہیں ان کی قبروں کا نشان نہیں مٹتا، اور جو سجدے میں رات گزارتے ہیں آج بھی ان کا نام لینے پر بڑے بڑے ولیوں کی گردنیں جھک جایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مخدومہ کائنات، ذکر مخدومہ کائنات. کب تک دنیا میں غرق رہو گے؟ کب تک دنیا میں ڈوبو گے؟ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اور یہ 10 منٹ کا ٹائم کیا ہے؟ سجدہ کرو. ارے جس سجدے کی برکت سے اللہ ملتا ہے، کون سی دولت نہیں ملے گی، کون سی طاقت نہیں ملے گی.